إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس ہے. چھتے بچے ہیں انہوں تلے اتار. انگنت لا تعداد بحد و حساب درود و سلام آپ کے اور میرے ہادی و رہبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الرسل ہادی کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے خاص ہے. قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمتوں کی برکھا الحمدللہ پورے زور و شور سے برس رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے خیر کو طلب کرنے والے لوگ، نیکی میں حصہ لینے والے لوگ، نیکی کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے والے لوگ، ان کو یہ حسین موقع عطا فرمایا کہ ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ اس مہینے کا آخری خطبہ جمعہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ اپنے سے لے کر دوبارہ اپنے آنے تک اپنے چاہنے والوں کے تمام گناہ اللہ رب العزت سے معاف کروا دیتا. یہ دوبارہ اپنے آنے تک اللہ رب العزت سے معافیوں کے سرٹیفکیٹ کے اوپر دستخط کروا دیتا. نبی اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں جھگڑا کریں گی انسان کی کامیابی کے لیے. انسان کی جتنی کوشش ہے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج اعلان ہو جائے آپ تمام کی گردنیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دی ہیں، آپ تمام کو اللہ نے معاف کر دیا،
آپ تمام کے نام اللہ نے جنت الاٹ کر دی ہے، اگلے خطبہ جمعہ میں آپ میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری کاوش، ہماری گردن جہنم کے زنجیروں سے آزاد ہو جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ روزہ ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس کے اندر یہ پاور ہے کہ قیامت والے دن اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑنا، اور قرآن مجید نے اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑنا ہے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے ساری رات نہیں سونے دیا، روزہ کہے گا یا اللہ سارا دن میں نے نہیں کھانے دیا، منکرات سے بچا گئے، فحاشی سے بچا گئے، عریانی سے بچا گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ راتیں ٹھنڈی میٹھی ہوا کرتی تھی، نیند کا غلبہ ہوا کرتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ ہوا کرتی تھی، روزے سے عاجزی آ جایا کرتی تھی، لیکن تب بھی رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ یا اللہ اس کو جہنم کے اندر نہ ڈالیے گا۔ ان دونوں کی سفارش اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ایسی سعادت ہے، ایسی برکت ہے، اور اس برکت کا تتمہ ہوا چاہتا، یہ اپنے انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جس کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے جس کو توفیق عنایت فرمائی، اس نے اپنے رب کو یاد بھی کیا ہے، اس کو منایا بھی ہے، اس کے سامنے گڑ گڑایا بھی ہے، اس کو یاد بھی کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو مجھے یاد کرے اور میں تجھے بھلا دوں، نہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں ضرور یاد کروں، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس یاد کا سب سے بہترین سبب یہ رمضان کا مہینہ جس کا آج جو ہے الوداعی خطبہ۔ عزیز ساتھیو، رمضان کے بعد عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری روٹین پہلے کی جانب جو ہے گامزن ہو جاتی، ہم دوبارہ واپس لوٹ جاتے ہیں انہی قدموں پر جن قدموں کے اوپر جو کہ آئے تھے۔ رمضان کے چاند کا اعلان ہوا، عشاء کے وقت مسجد بھر جاتی، عشاء کے وقت مسجد بھر جاتی ہے، پھر جو کہ اگلے دن رونق ہی رونق، اس سے اگلے دن رونق ہی رونق، لگاتار ایک ہفتے تک، پھر ایک ہفتے کے بعد آخر سے جو ہے وہ صفیں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، فجر کی نماز میں وہی ہوتے ہیں جو روٹین کے نمازی ہوا کرتے تھے، فجر کے وقت وہی ہوتے ہیں جو روٹین کے نماز ادا کرتے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے جن کی عادت بنا دی، جن کو نماز کے علاوہ سکون ہی نہیں آتا ہے، جو نماز کو سب کچھ جانتے ہیں، ان کی مشکلات نماز سے دور ہوتی ہیں، وہ اس نماز کو دیکھتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور جو صرف رمضان کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ جو ہے شوال کا چاند نظر آتے ہی سو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، ایسے نہیں ہے، محبت ہے پھر اس کو نبھانا ہے، محبت ہے اللہ کے ساتھ پھر تعلق نبھانا ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں مجاہد اللہ کو کیوں پسند ہے، مجاہد اللہ رب العزت کو کیوں پسند ہے، کیونکہ ایک مجاہد آدمی اپنی جان داؤ پر لگاتا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کرتا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتا اور اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے،
اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے آپ کے ذریعے، یا اللہ میں نے خواہشات بھی قربان کر دی، یا اللہ میں نے دنیا کی آرزویں بھی قربان کر دی، یا اللہ کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی بنگلہ، کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑی، کوئی پراڈو، یا اللہ سارا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ جان لے کر آیا ہوں، اور جو مال تھا وہ اپنا مال اپنے ساتھ لایا ہوں، اور جو کہ اس مال کے ساتھ تیرے راستے میں لڑ رہا ہوں، یا اللہ تیرے راستے میں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا تمام کو مردہ تو کہہ سکتے ہو، شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس نے جان تک اللہ کے لیے دے دی، لٹا دی ہے، قربان ہو گیا ہے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا، ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ ڈیمانڈ بعینہ مجاہدۃ النفس کے لیے ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہد کرے، کوشش کرے، جتن کرے، تیار کرے اپنے آپ کو کہ نہیں میں نے جو کہ غلط راستے کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ رمضان پورا ہمیں یہی سکھاتا رہا۔ جب انسان کی بھوک بڑھتی ہے، احساس زندہ ہوتا ہے، جب انسان کی پیاس بڑھتی ہے، انسان کو اللہ رب العزت کی یاد ستاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ نے فرمایا نفس کی بھوک کو کنٹرول کرو اور اپنے نفس کے اوپر قابو پاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس تیرے اوپر حاوی ہو جائے اور تو اس کے نیچے دب جائے، پھر ایک موقع ایسا آ جائے تجھے حلال و حرام کی تمیز ہی باقی نہ رہے، پتہ ہی نہ چلے۔ یہ رمضان بتا رہا ہے، رمضان بتا رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے روزے کے مقاصد کے اندر سب سے بنیادی مقصد جو اللہ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ۔ مہینے کے لیے، مہینے کے لیے، ایک مہینے کا تقوی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک مہینہ تربیت کیا ہے، 11 مہینے اس کا اثر نظر آنا چاہیے، 11 مہینے اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ جسم بولتا ہو، چہرہ بولتا ہو، داڑھی رکھ لے اللہ رب العزت کے لیے۔ رمضان کے آخری خطبہ جمعہ ہے رمضان کا، داڑھی اللہ رب العزت کے لیے معاف کہ میرا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرح دکھنا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، یہ جو ہمارے ساتھی داڑھی کٹواتے ہیں، کیا سوچ کر کٹواتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں کہ جی میں خوبصورت دکھوں، میں پیارا لگوں، میں عمدہ لگوں، لوگ کہیں واہ کیا رنگت نکلی ہوئی ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ اللہ کے بندو، کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا؟ کیا آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا؟ جناب جابر جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے گلی کے اندر رات کی تاریکی میں امام الانبیاء علیہ السلام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا، چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند ہے، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، میں چاند کے چمکنے کو دیکھتا ہوں، حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم ہے مجھے چاند میں تو داغ نظر آتا ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے پر داغ نظر نہیں آتا۔ کیا تھی؟ یہ داڑھی نہیں سجی ہوئی تھی، یہ داڑھی چہرے پر نہیں تھی؟ کیا آپ کے چہرے پر نور نہیں تھا؟ کیا آپ علیہ السلام کو اللہ نے وقار نہیں دیا تھا؟ کہ صحابہ اکرام جنہوں نے کیسر و کسرا کے محلات کو روند ڈالا ہے، کیا ان کے ساتھ یہ داڑھی موجود نہیں تھی؟ جن کو دنیا کے حسین ترین لوگ مانا گیا ہے، جن کے پیار اور محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ معروف ہیں، ہم نے وہ تمام راستے بھلا دیے۔ ہم نے جب یہ داڑھی منڈوانا مجوسیوں کا شیوا، ہم نے نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، ان لوگوں کی طرز عمل کو اختیار کیا۔ نبی اقدس علیہ السلام کے پاس مجوسی آیا، آ کر بیٹھا، سفیر ہے، آپ نے کبھی سفیر سے منہ نہیں موڑا، آپ نے کبھی سفیر سے منہ نہیں موڑا ہے، اس نے جو مرضی گفتگو کی، آپ نے اس کی گفتگو کو تحمل مزاجی سے سنا، آپ نے بھرپور اس کو محبت دی ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ آپ نے اس کی بات کو، اس کی دھمکیوں کو، اس کے لہجے کو برداشت کیا اور آپ نے کوئی ایسی بات نہ کی۔ لیکن ایک ایسا سفیر آتا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا ہے،
آپ چہرہ پھیر لیتے. دوسری جانب سے آگے ہوا, آپ نے چہرہ پھیر لیا. اس آدمی نے کہا کیا وجہ ہے؟ آپ کے یہاں یہ رواج ہے کہ باہر سے آنے والے مہمان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. آقا اقدس علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ہمارا تو آغاز ہی محبت کے ساتھ ہوتا. ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو لوگوں کو محبتیں دیتے ہیں. ہم نے تو کانٹے کھا کر بھی لوگوں کو قبائیں دی ہیں, ہم نے پتھر کھا کر بھی محبتوں کا پیغام دیا ہے. ہمیں کہا بھی گیا کہ آپ دعا کر دیں, 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے گا. ہم نے پھر بھی کہا یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ قوم نہ سمجھ. ہم پیار کا درس دینے والے ہیں, لیکن کیا گئے تیرے چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی ہے, مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں. تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں ہے. تیرے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ہمارا استقبال دیکھتا کہ ہم کیسے تجھے جو ہے پیغام دیتے ہیں محبتوں کا. لیکن کیا ہے, نبی علیہ السلام نے جس چیز کو ناپسند کیا اس چیز کو ہم نے اپنی خوبصورتی کا سبب بنا لیا کہ یہ ہماری خوبصورتی ہے. چہرے پر داڑھی نہ ہوگی تو لوگ مولوی کہیں, ہوگی تو لوگ مولوی کہیں گے. اللہ کے بندو, داڑھی کے اندر شان ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے. جو خاتون بازار کے اندر ہر ایک مرد کو دیکھ کر اپنے چہرے کا پردہ ٹھیک نہیں کرتی ہے, اپنا دوپٹہ ٹھیک نہیں کرتی ہے, ایک داڑھی والے نوجوان کو, بزرگ کو آتا ہوا دیکھ کر فوراً جو ہے اپنا پلو سنبھالتی ہے, اپنی اوڑھنی کو اپنے چہرے پر ڈالتی ہے. وقار کس کا ہے؟ اس انسان کا, اس داڑھی کا, جو اللہ رب العزت نے داڑھی کو مقام دیا ہے. خاتون اپنا پردہ درست کر لیتی ہے, سامنے آ رہی ہے, سائیڈ اختیار کرتی ہے کہ سامنے ایک معزز آدمی آ رہا ہے. ایک داڑھی والا اللہ رب العزت نے جس کے چہرے پر رونق بنائی ہے, سامنے وہ آ رہا ہے, یہ آرام سے سائیڈ کے اوپر ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ اعزاز پسند ہی نہیں, ہمیں یہ اعزاز پسند ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہے کہ زمانے کے اندر جب ہم نے خوبصورتی کے اپنے راستے اختیار کیے تو پھر کیا ملا؟ سنت سے دوری مل گئی, دین سے بے راہروی مل گئی, اور ہم نامی مسلمان ہوئے, نامی گرامی مسلمان نہ ہو سکے. عزیز ساتھیو, جہاں پر ایک محور یہ ہے, وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقیات کی تربیت ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے, اہل حدیث کے پاس توحید سچی اور سچی ہے, اس کی توحید کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور پھر نہ تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے, نہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو بٹھانے والے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مسئلے پوچھے جاتے, اور مسئلے پوچھنے کے اندر ان کو جب حوالہ دیا جاتا کہ جی آپ کے والد کا تو فتویٰ یہ ہے, آپ کے والد نے تو یوں فرمایا گے, آگے سے غصہ کرتے, ناراض ہوتے, چہرے سرخ ہو جایا کرتے, کہتے مجھے میرے باپ کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ دین تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دین تو ان کا ہے, میرے سامنے میرے والد کو کیوں دلیل بناتے ہو؟ مجھے اگر قائل کرنا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دو. الحمدللہ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں, آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں. مولوی صاحب آپ مسئلہ بتائیں, لیکن وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. اعمال کی کمزوریاں ہوتی ہیں, کس کے اندر نہیں ہوتی؟ ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں, کمی بیشی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی ہم نے نہ اللہ کی الوہیت کے اندر نہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے اندر کسی کو ثانی مانا, ہم نے کسی کو ثانی نہیں مانا ہے. یہ مقام مرتبہ اپنی جگہ پر, لیکن جو اس سے پہلے تربیت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی, آپ کے سینے کو, آپ کے دل کو دھو کر رگڑ کے صاف کر کے جو آپ کو تربیت دی, جو ایمان و اتقان عطا فرمایا ہے, جو 3 بار شک صدر ہوا ہے, اور آپ کو 63 سالہ زندگی دی, 23 سال میں نماز سکھائی ہے, 23 سال میں قرآن سکھایا ہے, 23 سال میں روزہ سکھایا ہے, 23 سال میں حج سکھایا ہے, 23 سال میں زکات سکھائی ہے, 23 سال میں تمام امور سکھائے ہیں, لیکن 63 سال اللہ رب العزت نے اخلاقیات سکھائی.
سال کی تربیت ہے، 40 سال کا زمانہ، ایک نبوت سے پہلے کا دور، 40 سال کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کے لیے لوگ جو ہے پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ اگر ہم آج سے چلے جائیں 2000 کے اندر، 2005 سے پہلے 2000 کے اندر 6-7 سال کا بچہ کپڑے اتار کر پھرتا تھا، لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے، معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ قمیص شلوار اس نے اتاری ہوئی گلیوں میں پھر رہا ہے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب تو عیب ہے، اب کیونکہ بیماریاں اور فحاشی اتنا بڑھ چکی۔ پہلے 6-7 سال کے بچے کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور والدین کو بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، دن اچھے ہوا کرتے تھے۔ اور اس وقت بھی مدینہ مکہ کے اندر جب جو ہے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لوگ جو ہے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے چچا نے مجھے کہا، ہم چونکہ ایک ہی قمیص پہنتے تھے، مجھے کہا کہ اپنی قمیص اتار کر رکھ دو، اور جو ہے اس کے ساتھ جب تم پتھر اٹھاتے ہو کہیں قمیص اٹک گئی گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، اپنی قمیص اتار کر رکھ دو۔ کہتے ہیں ابھی میرے ذہن میں خیال ہی آیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے بے ہوش کر دی، ہوش ہی نہیں رہی، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں کہاں پڑا ہوا۔ یہ کیفیت تھی، اللہ رب العزت نے یہ تربیت کی، ابتدا بچپن ہی سے تربیت ہو رہی ہے۔ سچ بولنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیانتداری کرنا، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرٹ کے ساتھ نکاح کیا، میرٹ پر نکاح ہوا ہے آپ کا۔ مکہ کے کئی ایک سردار پیغام لے کر جایا کرتے تھے، ان کے پاس بیلنس بھی ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، کھانا بھی عمدہ ہے، پہننا بھی عمدہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام کس کا قبول کر رہی ہے، پیغام بھیج کس کو رہی ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ یہ سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ آج ہمارے اوپر کوئی اگر یقین کرتا ہے، 10-20 لوگوں سے پوچھتا ہے، ان میں سے 5-7 آدمی کہہ ہی دیتے ہیں بچ جاؤ تو بہتر ہے، بچ جاؤ تو بہتر ہے۔ اور انہی روایات کو، انہی اقدار کو برطانیہ نے، یورپ نے اختیار کیا۔ ان لوگوں نے جب اختیار کیا، آج ہم کہتے ہیں یورپ کا قانون ہوتا، برطانیہ کا قانون ہے۔ برطانیہ کے اندر لوگ سچ بولتے ہیں، برطانیہ کے اندر لوگ یوں کرتے ہیں، اس کے اندر عدالتی نظام اچھا ہے، اس کے اندر فلاں اچھا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، کیوں اچھا نہیں؟ یہاں پر اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے آپ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اعتماد نام کی کوئی شے باقی نہیں، کوئی شے باقی نہیں ہے۔ اگر آپ ریڑی بان کے پاس چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ یار یہ فروٹ ہے، آپ اپنی مرضی سے ڈال کر دے دیں، پہلے تو اس نے شروع کے اندر کچے رکھے ہوئے، یاد رکھیے نام بھی عبد الرحمن، عبداللہ، محمد رمضان، محمد شکیل، نام بھی اللہ اور اس کے رسول کے ناموں پر، اور اس کے بعد کام بھی، رہنا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور مذہب بھی اسلام ہے، قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرنے والا بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اور جو ہے جنت کا طلبگار بھی ہے، جہنم سے بھی بچ رہا ہے، اپنی قبر کی تاریکی کا خوف بھی کھاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ اس کو اعتماد کے اندر کہتے ہیں بھائی اپنے حساب کا ڈال کر دے دو، اور جب آپ اس شاپر کو گھر آ کر کھولیں گے، وہ جو وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ گھر میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ شاپر کا رنگ ابتدا سے، بلب کا رنگ ابتدا سے دھوکہ دینا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ، معاشرہ درست نہیں ہے، لوگوں کے رویے درست نہیں ہے۔ کیسے ہو کہ جب ہماری کیفیت ہی یہ ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شاپر سفید کی وجہ کوئی اور رکھا ہے، عیب نظر نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، وہ جو اس کی کمائی حاصل کر رہا ہے حرام کھا رہا، اس کو چاہیے عیب بتائے، بھائی لے کر جا رہے ہو اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ لینا چاہیں تو لیں، نہ لینا چاہیں تو نہ لیں۔ یہ اخلاقیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور رمضان اسی چیز کی تربیت کرتا۔
اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے جہاں پر رمضان کے روزے راتوں کا قیام ہماری زندگی کے اندر عمل لائے، وہاں پر ہماری اخلاق کی تربیت بھی ہو کہ ہم ہر معاملے کے اندر سچائی کو اپنائیں، تمام قسم کی جھوٹی روایات کو ختم کریں اور ایک سچائی والی زندگی گزاریں، سچے اور کھرے انسان بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، دوسرا مسئلہ، خواتین اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبے کی حامل، اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ماں کے روپ میں، اگر خاتون ماں کے روپ میں ہے، مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ راضی ہوگی تب میں راضی ہوں گا۔ ماں راضی ہے، میں راضی ہوں۔ بہن گئے، اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اگر آدمی کی بہن اگر اس کی تربیت نہیں ہے، بے پردہ ہے، اللہ رب العزت نے اس بہن کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دینا۔ کیوں تربیت نہیں کی؟ کیوں راستے کے اوپر نہیں چلایا؟ بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں اکٹھے تربیت کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے جنت کے اندر لے کر جا رہی، ایسے جنت کے اندر لے کر جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، کس کے؟ کہ جو دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر رہا، جو دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر رہا ہے اور ان کو بوجھ نہیں سمجھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، گھر کے اندر موجود بیوی زوجہ صالحہ ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، اپنے خاوند کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کے احترام کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی ہی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ نبی اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو پرسکون انداز میں جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور جنت کی حوروں کا جہاں پر تذکرہ ہے، جنت کی حوروں کا جہاں پر تذکرہ ہے، ہم کہتے ہیں جنت کے اندر حور و قصور ہوں گے، جہنت کے اندر جو ہے حور و قصور ہوں گے، حوریں ملیں گی جنت کے اندر، وہاں پر ان حوروں کی سرداری اللہ رب العزت نے ان ازواج کے سر پر رکھی ہے کہ جنہوں نے ایمان اور اتقان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ کہا کہ ان حوروں کے اوپر سردار یہ ہیں، ان کو سرداری عطا فرما دی۔ اگر ان کا مقام اور مرتبہ نہ ہوتا، کوئی آدمی ایسے کسی عام آدمی کو اٹھا کر سرداری پر بٹھاتا ہے؟ نہیں بٹھاتا ہے، کبھی نہیں بٹھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اس مقام کے لائق نہیں ہے، لہذا اس کو یہاں پر نہیں بٹھانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ان کے اعمال صالحہ کی بنا پر۔ نبی اقدس علیہ السلام علیحدہ ہوتے تھے، عید والا دن آپ ایک خطبہ جو کہ مردوں کو ارشاد فرماتے، ایک خواتین کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خواتین کو فرمایا کہ یا معاشر النساء، اے خواتین کی جماعت، اللہ رب العزت نے جو جنت اور جہنم تیار کی ہے، میں نے کثرت جہنم کے اندر عورتوں کی دیکھی، عورتوں کی کثرت دیکھی۔ عورتوں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ کیسے، ہماری کثرت کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی، اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، اس بنا پر۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت کو مان لے حقیقی معنوں کے اندر، پھر وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے اگر تم فرما برداری اختیار کرو گی تو اللہ رب العزت کی جنت کی نعمتیں ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے آپ نے خرچ کرنا، بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ اپنے سونے کی جو ہے کنگن پہنے ہوئے، بالیاں پہنی ہوئی اور ہار پہنے ہوئے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، خواتین جو ہے اتار کر ان کے جو ہے جھولی کے اندر ڈال رہی ہیں، کس لیے کہ ہماری آزادی ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ عزیز ساتھیو، خاتون ایک جنت کے اندر مقام رکھتی ہے، لیکن اگر یہ خاتون بگڑ جائے تو اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کی تہہ کے اندر ڈال دیا۔
جہنم کی تہہ کے اندر۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے جیسے دین نے کہا ہے کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے، جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کے اوپر محنت زیادہ کرنی پڑتی، محنت دگنی کرنی پڑتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل کو لگا کر بیٹھ جائے کہ جی مجھے دین نے کہا ہے کہ آپ ناقص العقل ہیں، ناقص الدین ہیں، میں عمل کرتی ہی نہیں ہوں۔ نہیں کریں گے تو اپنا نقصان، میں عمل نہیں کرتے ہیں تو اپنا نقصان ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس کے اجر زیادہ، اس کا اجر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو سرداری عطا فرمانی ہے جنت کے اندر، اس کو مقام عطا فرمانا ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، اپنے اعمال کو جاری رکھنا ہے۔ پھر اگلی بات دیکھ، روزے دار کو روزہ کھلوانا، روزہ رکھوانا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ روزہ رکھوانا بھی ہے، روزہ کھلوانا بھی ہے، دونوں وقت دونوں کام کرنے ہیں۔ یہ کام کون سر انجام دیتا ہے؟ گھروں کے اندر یہ خواتین ہی سر انجام دیتی۔ کیا ان کا اجر ان کو نہیں ملے گا؟ یہ اجر ضرور ملے گا۔ جہاں پر ایک خاوند کو مال خرچ کرنے کے اوپر، نان و نفقہ لگانے کے اوپر اجر ملتا ہے، وہاں پر خاتون کو خدمت کرنے کا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ اجر کے اندر اللہ نے کمی نہیں کی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ یہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور اسی طریقے فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اور فرمایا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ صبر کرنے والے مرد ہیں، صبر کرنے والی عورتیں ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہیں، اور اسی طریقے صدقہ کرنے والے اللہ کے راستے میں مرد و خواتین، اور اسی طریقے سے روزے رکھنے والے مرد و خواتین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد و خواتین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تمام کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی اور ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا۔ اسی لیے مرد و خواتین دونوں، یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے آخری ایام ہیں، محنت کریں اور اللہ سے استقامت مانگیں، زیادہ سے زیادہ استقامت مانگیں۔ یا اللہ عمل کے اوپر دوام عطا فرما۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو ایسا عمل نہیں چاہیے جو تم کر کر کے تھک جاؤ، ایسا عمل نہیں چاہیے جو تم کر کر کے تھک جاؤ اور جو ہے اپنے آپ کو انتہائی مشقت میں ڈالو۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ تم تھوڑا کرو لیکن اس کو جو ہے ہمیشہ کرتے رہو، اس کے اوپر دوام اختیار کرو۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اعمال کی اللہ رب العزت نے پذیرائی کی ہے، ان اعمال کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے کہ جس عمل کے اندر انسان دوام اختیار کرتا۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اب آگے فطرانے کا وقت آ گیا۔ آج جو ہے 24واں روزہ اور 25ویں رات ہو، اس کے اندر فطرانے کو لازم قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اس دن پیدا ہونے والا بچہ بھی، اس کے اوپر بھی فطرانہ بنتا ہے، وہ ادا کیا جائے، وہ ادا کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جی بچے نے کون سے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیسا بنتا ہے؟ اس کے اوپر اسی لیے بنتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے نیکی کے اندر زیادہ سے زیادہ اقدامات، تمہارا اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ بھی اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ مطلب صدقہ بھی انسان کو جہنم سے محفوظ کر سکتا، صدقہ بھی انسان کو جہنم سے محفوظ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ صدقۃ الفطر لازم اور واجب ہے، اور حقداروں کو یہ دیا جائے گا، حقداروں کو یہ ادا کیا جائے گا۔ آپ کے ارد گرد جتنے رہنے والے ہیں آپ دیکھیں جو مستحق ہیں ان کو جو ہے ادا کریں۔ اس کے بعد اس صدقۃ الفطر کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ عزیز ساتھیوں، شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جنس دینا لازم ہے، کہ انسان کو چاہیے جنس دے، گندم کے گندم دے،
چاول ہے چاول دے، منقع ہے منقع دے، جو انسان دے سکتا ہے وہ دے، اس کو چاہیے کہ جنس ادا کرے، اگر جنس نہیں ہے بصورت دیگر رخصت ہے۔ یاد رکھیے رخصت اور عزیمت میں فرق، رخصت کا اجر عزیمت سے کم ہوتا ہے، عزیمت جو کہ ایک عمل کو کرنا ہے، نہیں کر سکتے تو چلو یہ کر لو، یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ حضر کے اندر یوں ہے سفر کے اندر یوں ہوگا، اس کا اجر جو ہے اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن رخصت کے اندر یہ ہوتا ہے چلیں آپ یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یوں کر لے، اس انداز سے اس کے نمبر بھی کم ہوتے ہیں، اس انداز سے اس کا درجہ بھی کم ہوتا۔ اسی لیے جو کہ آپ کوشش کریں، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، گندم ابھی ساتھیوں نے اٹھائی ہے، گندم کے ساتھ اپنا صدقہ جو ہے صدقۃ الفطر ادا کریں اور غرباء و مساکین کو دیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جو کہ بیان کرتا جنوں، عمومی طور پر یوں ہوتا ہم نے کسی کا حق دینا وہ قرضہ ہوتا، جو چیز لاگو کی جائے جو چیز بنائی جائے اس کے اوپر لوگ متفق ہیں، اس چیز کو قرض کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سیپی دیتے ہیں، نائی کے لیے آپ نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے، سائیں کے لیے علیحدہ رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے جب ساتھی جاتے ہیں لینے کے لیے، ایک ساتھی اپنی جو ہے داستان سنا رہے کہ جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں ادا کر سکتے، اس کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات کے اندر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگیں بھی پکتی ہیں، دیگر امور میں دیے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ جو واجب ہے یہ انسان کے اوپر باقی رہتا، جب تک اس کو ادا نہیں کرتا ہے یہ اس کے سر لازم رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے حق دے کے آنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیوں ممبر پر بیٹھ کر اپنی قمیض کو اٹھا دیا؟ کیوں ممبر پر بیٹھ کر اپنی قمیض کو اٹھا دیا کہ لو آؤ آ کر بدلہ لے لو اپنا؟ کیوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں آج کے دن دینا آسان ہے، کل قیامت والے دن مشقت ہے، اس دن جو ہے انسان مشکل کے اندر پڑ جائے۔ آج دینا آسان ہے، آج ادا کر دیا جائے، اسی لیے کوشش کریں کسی کا ایک دانہ بھی ہے آپ اس کو اس کا حق دیں کہ یار اپنا حق لے جاؤ۔ دنیا کے اندر اب تو مشقت ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسانیوں کے دروازے کھول دینے، اسی لیے کسی کا حق نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کچھ سوال ہوتے ہیں صلاۃ التسبیح کے متعلق پوچھا گیا کہ جی اس کی جماعت ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں، آپ کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، ہم اس کا جواز کہاں سے نکالیں؟ ہم کیسے اس کا جواز نکالیں؟ ایک آدمی اس تسبیحات کو سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک آہستہ پڑھتا ہے، ایک اپنے خشوع و خضوع کے اوپر ہے، وہ امام کی پیروی کے پیچھے کیسے رہ سکتا؟ وہ کیسے امام کی پیروی کر سکتا ہے؟ امام نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کی روانی زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے ابھی سیکھی ہے، وہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، امام صاحب پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قیام کے اندر 15 دفعہ پڑھنی ہے، ابھی یہ مقتدی 7واں پڑھ رکھا ہے، امام 15 پورے پڑھ کر کے رکوع کے اندر بھی چلا گیا، ابھی اس کے باقی 7 کہاں گئے؟ اسی لیے نہ تو اصرار کریں جماعت کا کہ جی جماعت کروائی جائے، نہ ہی جماعت کے ساتھ یہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہ پڑھی ہے نہ آپ سے ثابت ہے۔ اکیلے کھڑے ہو کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو موقع ملے وہ اپنی زندگی میں ایک بار تو اس کو لازمی پڑھ لے، ایک بار تو اس کو لازمی ادا کرے، ضرور اس کو ادا کرے، اور اس کے ساتھ راتوں کا قیام، رات جو تاک راتیں ہیں اس کے اندر اہتمام کریں، مسجد کے اندر آئیں، آ کر جو ہے نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ صلاۃ التسبیح جو ہے ادا کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں پتا وہ پوچھیں، اس کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت بہتر بنائے، آخرت کے اندر کامیابیاں ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بیج ہے،
یہ بیج ہیں بیج، اللہ رب العزت نے ان کو بیج بنایا ہے، اور یہ ایسے بیج ہیں آپ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جنت کے اندر خود بخود کھیت آپ کے نام کا تیار ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے حدیقۃ من فلاں، یہ فلاں کا جو ہے باغ ہے، یہ فلاں کا جو ہے مزرعہ ہے، یہ فلاں کی کھیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے آپ کے نام کے بوٹے لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جناب ابراہیم کا گفٹ بھی ہے، یہ جناب ابراہیم کا گفٹ بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ انہوں نے گفٹ دیا ہے کہ امت کو جا کر بتانا جنت کی زمین زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے، پانی اچھا ہے، زمین اچھی ہے، اور اس کے اندر پودے لگائیں کس کے؟ یہ جو بیج ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو پڑھیں اللہ رب العزت راضی ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ذکر طاق راتوں کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا، اللہ رب العزت کے سامنے یہ عاجزی کرتا، اور اس کے بعد اور ذکر کریں، اور کیا کرنا ہے؟ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، جو آپ کو آتا ہے وہ کریں، جو آتا ہے وہ کریں، کوئی خاص الفاظ متعین نہیں کر سکتے نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر درود کے اوپر انسان کو اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور درود کے اندر ایک خاصیت یہ ہے جب انسان کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی کے لیے وہ دعا قبول کرتا، فرشتہ مقرر کر دیتا کہ میرا بندہ یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا۔ اب ہم نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یعنی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر رحمتیں فرما دے، ان کے اوپر برکتیں فرما دے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے جو کسی کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، جو کسی کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو کہتے ہیں کہ تو اس بندے کے لیے دعا کر۔ اب ہم جب نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، کیا اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سوال نہیں کرتا ہوگا؟ رحمت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اجر اس کے اوپر سوا ملتا، اجر اس کے اوپر الگ ملتا ہے۔ اسی لیے یہ کوشش یہ جاری رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور وظیفہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد نبیا، یہ جو ہے آدمی کہتا ہے یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، یا اللہ میں تیرے جو کہ تیرے دین اسلام کے اوپر راضی، یا اللہ میں تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو ہم سے راضی ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا تو مجھے راضی کر کے آیا ہے، آج میں تجھے راضی کرتا ہوں۔ قیامت والے دن اللہ انسان کو راضی کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہ آپ تمام ساتھیوں کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری خطبہ، اللہ رب العزت ہماری محنتیں، رمضان کی عبادات، راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ رب العزت یہ تمام ہماری محنتیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت جہنم سے ہماری گردنیں آزاد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔